السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 29 پیش خدمت ہے۔ جس ساحل پر ڈیکا مجھے لایا تھا وہاں ایک خوبصورت بحری جہاز ہمارا منتظر تھا۔ جہاز پر پہنچے تو مادام فیجی نے خوش آمدید کہا۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں کہا، میں ایک بار پھر ہار گیا ہوں اور تم سے تعاون کرنے پر مجبور ہوں۔ فیجی بولی، تم آج بھی ہمارے لیے بہت مقدس ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں اس کو پانے کے بعد تم ناخوش نہیں رہو گے، اور ہاں، ایک رات کے بعد تمہیں کیٹی کے خون سے غسل کرنا ہے۔ میں سمجھا تھا جزیرے کے طوفان میں وہ بھی مر کھپ گئی ہوگی، معلوم ہوا اسے طوفان سے بچا کر خاص طور پر زندہ رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، افریقہ کے قبائل تو تہذیب و تعلیم نہ ہونے کے باعث آدم خور ہیں، لیکن یہ کیٹی اور اس کا خاندان خدا کی پناہ، ان لوگوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے مذہب، اخلاق اور انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مجھے اس کے وجود سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک رات کا انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی لاؤ اسے۔ چند سیاہ فام غلام کیٹی کو پکڑ کر لے آئے۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، یاد ہے کل تم مجھ پر ہنس رہی تھیں؟ وہ بڑی بے خوفی سے بولی، آج تم ہنس لو۔ غلاموں نے کیٹی کو پکڑ کر میرے سامنے جھکا دیا۔ میں نے خنجر کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غلاموں نے اس کا کٹا ہوا بدن میرے اوپر انڈیل دیا۔ اس کا خون ابل ابل کر میرے سر اور چہرے پر بہہ رہا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جس کے لیے میرے دل میں ذرا ملال نہ تھا، اس کے باوجود میں نڈھال سا ہو گیا۔ جہاز کا سفر جاری تھا۔ اسے روکنے کے لیے اب کلایا دنیا میں نہ رہی تھی۔ یہاں میری زندگی شہنشاہوں جیسی آرام دہ تھی، لیکن ذہنی سکون حاصل نہ تھا۔ میں نے صرف کلایا کو ہی نہیں کھویا تھا، بلکہ توراس جیسے دوست سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ مادام فیجی جہاں پڑاؤ کرتی وہاں کوئی نہ کوئی معصوم لڑکی فیجی کے جادو اور میرے خنجر کا نشانہ بن کر اپنے ہی خون میں نہا جاتی۔ کتنی ہی بار ان معصوم لڑکیوں پر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے بارہا فرار کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخری دو لڑکیاں دو جڑواں بہنیں تھیں۔ ان کا نام اینجلا اور انجنا تھا۔ وہ اپنی بستی سے الگ تھلگ ایک باغ میں رہتی تھیں۔ علوم جاننے والوں نے ان کے ماں باپ کو بتایا تھا کہ 30 سال عمر سے پہلے کسی مرد کی قربت ان کے لیے موت کا باعث ہوگی، اس لیے ان کی شادی 30 سال کی عمر سے پہلے ہرگز نہ کی جائے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں ہی بستی والوں کی اجازت سے انہیں ایک باغ میں رہنے کا ٹھکانہ کر دیا تھا۔ اپنی ضروریات کے لیے وہ بہنیں بستی میں آتی جاتی تھیں، ضرورت کی چیزیں لے آتیں اور اپنے باغ کے پھل پھول اچھی قیمت پر فروخت کر دیتیں۔ اس باغ میں مردوں کا داخلہ سختی سے ممنوع تھا۔ بستی کے کسی مرد نے ان کی پرسکون زندگی میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ڈیکا نے اپنی خاص طاقتیں استعمال کر کے زخمی حالت میں بے ہوش کر کے مجھے ایک جھیل کے نزدیک ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان بہنوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے بے ہوش حالت میں دیکھ کر وہ مجھے خود اٹھا کر لے گئیں۔ یوں میں ان کی موت بن کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا کرنے میں فیجی اور ڈیکا نے ضرور کوئی کردار ادا کیا ہوگا، ورنہ وہ بہت سالوں سے مردوں کے سائے سے بچ کر رہ رہی تھیں۔ یہ بات مجھے ان بہنوں کی زبانی معلوم ہوئی کہ میرے زخموں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی ریچھ نے مجھے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ قصہ مختصر، میں ان لڑکیوں کے ساتھ ربط بڑھانے میں کامیاب رہا، اور جب میں نے ایک کے بعد دوسری بہن کو قتل کیا تو دل چاہتا تھا یہی خنجر اپنے سینے میں گھونپ لوں، لیکن میں ایک بزدل انسان تھا، اپنی جان نہیں لے سکا۔ کوئی نادیدہ قوت مجھے خودکشی سے بھی روک دیتی تھی۔ کاش میں ان ہنگاموں سے دور سادہ زندگی گزار سکتا۔ ان معصوم جڑواں بہنوں کے خون سے نہاتے ہوئے میں بلک بلک کر رو رہا تھا، یہاں تک کہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکیوں کی لاشیں غائب تھیں۔ زمین پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور میرا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ آج فیجی کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے ڈیکا کو آواز دی، لیکن بہت آوازیں دینے کے باوجود نہ ڈیکا آیا نہ فیجی۔ مجبوراً میں باغ سے نکل کر بستی کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے شور مچا دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس بستی میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔
شکر یہ تھا کہ ان کو باغ کی جڑواں بہنوں کے قتل کا معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس بستی میں قدم رکھنے کے جرم میں ہی مجھے گرفتار کر کے سردار کارا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے پوچھا، اجنبی تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں تہذیب کی دنیا سے آیا ہوں۔ وہ بولا، تو ہماری زبان بول رہا ہے۔ میں نے کہا، میں افریقہ میں اپنی قسمت کو روتے ہوئے اتنا وقت گزار چکا ہوں کہ تم لوگوں کی زبان سیکھ چکا ہوں۔ سردار کارا نرم اور پرروب لہجے میں بولا، تو کیا یہ عرصہ تو نے اپنی مرضی سے نہیں گزارا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے بارہا یہاں سے جانا چاہا لیکن مجھے زبردستی یہاں لایا گیا۔ سردار کارا بدستور نرمی سے بولا، تجھے یہاں آنے پر کس نے مجبور کیا؟ اگر تو سچ سچ اپنے بارے میں بتا دیں تو تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی کہانی دہرا کر تھک گیا ہوں۔ اب میری صرف ایک خواہش ہے، کوئی مجھے موت سے ہمکنار کر دے۔ وہ بولا، اگر تو کچھ نہیں بتانا چاہتا تو ٹھیک ہے، مجھے تو بے قصور نظر آتا ہے۔ پورے چاند کی تاریخوں میں کاہن اعظم یہاں آتا ہے، وہ تجھے ایک نظر دیکھ کر تیرے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سب کچھ جان لے گا۔ تب تک میں تجھے اس بستی میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب تک ہم تیرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لیں، تجھے جو جگہ دی جائے تجھے وہیں رہنا ہوگا۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو فرار کی کوشش نہ کرے۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آدمیوں نے مجھے ایک جھوپڑے میں پہنچا دیا۔ یہاں کسی کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا۔ میں جھوپڑے سے نکل کر بستی میں پھرتا رہتا تھا۔ بستی کے لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے مجھے کریدنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ دن گزر گئے، تب پتہ چلا کہ کاہن اعظم آ گیا ہے۔ بستی کے سردار کارا نے مجھے بلوایا۔ میں کاہن اعظم کو نہیں جانتا تھا، آج اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی نگاہوں میں میرے لیے بہت ناپسندیدگی تھی۔ وہ بولا، اچھا تو ہے وہ جس کو فیجی اور ڈیکا پورے بر اعظم میں لیے پھر رہے ہیں اور کنواریوں کے خون سے غسل دلا کر پاک کر رہے ہیں۔ اس کے ان جملوں پر صرف میں ہی نہیں، سردار کارا بھی چونک گیا۔ سردار نے کہا، عظیم کاہن، کیا تیرے خیال میں یہ شخص انکار بونا ہے؟ کاہن اعظم بولا، یہ انکار بونا ہو ہی نہیں سکتا، فیجی کا دماغ خراب ہے۔ بھلا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق افریقہ سے نہ ہو، وہ ہماری دیوی کا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا، کاہن اعظم، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی خاص شخص ہوں۔ مادام فیجی، ڈیکا اور دوسرے جادوگروں نے میری حیثیت کے بارے میں جو سوچا، میرے لیے جو فیصلہ کیا، میں نے اس سے انحراف کرنے کی بہت کوشش کی، ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ جب تم نے اپنے علم سے میرا سارا ماضی معلوم کر لیا ہے تو یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس مقدس ہستی کا باپ بننے اور ایک مقدس ہستی کا شوہر بننے کی مجھے کوئی آرزو نہیں ہے۔ مجھے تو اس چکر سے سخت وحشت ہے، میں اس سرزمین سے جان چھڑا کر اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، تو جو کچھ کہہ رہا ہے ان باتوں میں سچائی ضرور ہے، لیکن مادام فیجی، ڈیکا اور دوسرے بہت سے جادوگر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ تو ہی وہ ہستی ہے جس کی شادی اس سے ہوگی۔ وہ اتنی آسانی سے تیرے پیچھے سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہمارا انکار بونا ہماری اپنی بستی میں موجود ہے۔ وہ ہماری بستی کا نوجوان ہے جس کو میں نے اپنی زیر نگرانی پال پوس کر جوان کیا ہے۔ خیر، میری نگاہوں میں بھی تو بے قصور ہے۔ ابھی تو جا کر اپنے جھوپڑے میں آرام کر، مجھے سردار کارا سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا اور باہر چلا آیا۔ کاہن اعظم نے مجھے انکار بونا کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس پر میرا دل خوشی سے سرشار تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، یہ سوچتا ہوا میں کافی دیر بستی میں پھرتا رہا۔ اچانک میں نے سامنے سے گھوڑے پر سوار ایک طویل القامت خوبصورت شخص کو آتے دیکھا۔ وہ کافی قوی ہیکل اور شاندار جسامت کا مالک تھا۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کر میرے نزدیک آیا، پھر بلا وجہ میرے گرد چکر کاٹنے لگا۔ نامعلوم کیوں وہ مجھے تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو دوست؟ اس نے کہکہا لگا کر کہا، بستی کے لوگوں، دیکھو، یہ ہے وہ شخص جو مقدس انکار بونا ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ دیکھو، افریقہ کا سب سے معزز انسان۔ میں نے کہا، میرے بھائی، میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔
میں تو ایک بہت معمولی انسان ہوں، جو ہی سردار اجازت دے گا میں تمہاری بستی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا۔ ارے ذرا رکو تو صحیح انکار بونا، ہم تمہاری زیارت تو کر لیں۔ وہ بدستور گھوڑے سے میرے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کا انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک گھوسا گھوڑے کی گردن پر مارا۔ میرا ارادہ تھا کہ گھوڑا ایک طرف کو ہو تو میں اپنے جھونپڑے کی طرف چلا جاؤں، لیکن جو ہوا اس پر میں خود حیران رہ گیا۔ میرا گھوسا اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا تھا کہ گھوڑا الٹ جائے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گھوڑے کو گرتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا سوار نیچے کود گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی گھوڑے نے زمین پر گردن ڈال دی اور ختم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ میرا گھوسا اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا تھا؟ بستی کے کچھ لوگ جو ہمارے گرد جمع تھے، ان کی آنکھوں میں تعجب تھا اور گھڑ سوار کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ وہ غرا کر بولا، تو نے جان بوجھ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو مجھ سے مت الجھو۔ سردار نے مجھے یہاں مہمان رہنے کا موقع دیا ہے۔ کاہن اعظم میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا میں اسے تسلیم کر کے چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا، کاہن اعظم تیرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، تو یہاں سے جیتے جی کہیں نہیں جا سکتا۔ تو نے میرے گھوڑے کو مارا ہے، یہ موت تیری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ بن جائے گی۔ بستی میں سے ایک بوڑھا نکل کر آیا۔ اس نے اپنے طور پر گھڑ سوار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی کہا، تم دیکھ رہے تھے نا، میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے کہنے پر بستی کے لوگوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا اور آپس میں لڑنے سے روک دیا۔ کہنے لگے، یہ معاملہ کاہن اعظم اور سردار کارا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کاہن اعظم اور سردار کارا نے ہمیں ایک بہت بڑے میدان میں بلوایا۔ وہ گھڑ سوار اپنے چہرے پر غرور اور نفرت لیے بڑی شان سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کینہ توزی صاف نظر آ رہی تھی۔ کاہن اعظم بولا، اجنبی، ہمیں معلوم ہے کہ مادام فیجی کافی برسوں سے تجھے افریقہ کے سب سے بڑے منصب کے لیے تیار کر رہی ہے، جبکہ ہمارے خیال کے مطابق تو وہ ہستی نہیں ہے۔ وہ ہستی ہماری اپنی بستی کا نوجوان ہے، جسے ہم نے خود پالا پوسا ہے۔ تو نے اس کے گھوڑے کو مار کر اس کی بے عزتی کی ہے، جو کہ ناقابل تلافی جرم ہے، لہٰذا تو اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے۔ میں نے کہا، میں اس سے ہرگز جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بلا وجہ میرا تمسخر اڑا رہا تھا، لہٰذا میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اور میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم نے جس شخص کو پرورش کیا، جو انکار بونا بننے والا ہے، اس میں کچھ خوبیاں تو ہوں گی؟ کاہن اعظم بولا، اس میں لاتعداد خوبیاں ہیں، یہ بے شمار علوم جانتا ہے، اس کے علاوہ دلیر انسان بھی ہے۔ میں نے کہا، اسے کہو اگر یہ مجھے غلط سمجھتا ہے تو مجھے قتل کر دے، مگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ وہ سامنے آ کر بولا، ایسا ہی ہوگا، میں تجھے زندہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، نوجوان، ایک لمحے کو رک کر سوچ لے، اگر تو خود میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تو؟ وہ بڑے غرور سے بولا، تو پھر تیرے لیے جگہ خالی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر نکالا اور مجھ پر حملہ کیا۔ سردار کارا نے کہا، کاہن اعظم، چاہے یہ آنے والا اجنبی انکار بونا ہے یا نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ایک ہتھیار دے دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر مجھے بھی ایک خنجر دے دیا گیا۔ اس نوجوان نے اچانک اپنی مٹھی کھولی، جس میں کوئی انوکھی شے نکل کر نیچے گری۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے انسان تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے ہو گئے۔ ایک دم وہ انسانی قامت جتنے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ وہ ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ صورتحال کافی تشویشناک تھی۔ اچانک میرے کانوں میں مادام فیجی کی مانوس آواز آئی، فکر مت کرو قاسم وجدان، چونٹوں کو چونٹیں کھا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میرے عقب سے کچھ لوگ آئے، ان کی تعداد بھی 5 تھی۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے نکل کر جادو کے ان پتلوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ گھوڑے کا مالک وہ نوجوان کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ پر طرح طرح کے جادوئی وار کر رہا تھا، اور میرے پیچھے سے کون اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ جادو کے داؤ پینتروں کے علاوہ وہ مجھ پر بے رحمانہ حملے بھی کر رہا تھا، جن سے بچنے کے لیے میں غیر معمولی مہارت اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر ایک موقع مجھے بھی مل گیا۔
میں نے اپنا خنجر سیدھا کیا اور اسے اس کی ناف میں اتار دیا، پھر خنجر کو کھینچ کر نکالا اور اس کی کمر کو سینے سے کاٹتا ہوا نکال دیا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور گر پڑا۔ وہاں موجود لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پہلے تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ جو ہی ان کو ہوش آیا، ان کے غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آوازیں ابھرنے لگیں۔ تمام کے تمام لوگ اپنے نیزے، بھالے، کلہاڑیاں لے کر میری جانب لپکے۔ کاہن اعظم کے ایک اشارے پر ان سب نے مجھے نرغے میں لے لیا۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تب ہی مجھے اپنے عقب سے ایک شور سنائی دیا۔ لا تعداد مسلح سیاہ فام میرے پیچھے سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ تا حد نگاہ تک دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے آگے ڈیکا اور فیجی گھوڑوں پر سوار تھے۔ کاہن اعظم نے فیجی کو للکارا، لیکن ذرا سی دیر کے بعد ہی فیجی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد پوری بستی میں سے ایک شخص بھی لڑنے کو آگے نہیں بڑھا، حتیٰ کہ سردار بھی نہیں۔ لیکن فیجی نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور بولی، سردار کارا اور بستی والو، اپنی حماقت کا انجام دیکھ لو۔ تمہارے دماغ میں یہ سودا سمایا تھا کہ بڑی دیوی کے لیے رشتہ تمہاری بستی سے ہوگا۔ دیکھ لو، جو کوشش ہم کر رہے تھے وہی ٹھیک تھی۔ سردار کارا اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، مجھے کاہن اعظم نے جو بتایا تھا میں نے اس پر یقین کیا، لیکن تو پوچھ لے، اس اجنبی سے میں نے کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ فیجی بولی، تیری بستی میں جو بدسلوکی ہوئی ہے تجھے اس کی سزا ملے گی۔ سردار بولا، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ فیجی نے مجھے مخاطب کیا، قاسم، اب تم ہی ان کی تقدیر کا فیصلہ کرو۔ غالباً اس بستی کے لوگ فیجی اور ڈیکا کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان سب کو سانپ سا سونگھ گیا تھا۔ ان کے چہروں پر بے حد اداسی تھی، وہ پریشان نظر آتے تھے۔ ان کی بستی میں میری بے عزتی ہوئی تھی، سردار کارا کی گردن بھی شرم سے جھکی ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ سردار کارا اور بستی کے لوگوں نے مجھ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ میں نے فیجی سے کہا، میں جو فیصلہ بھی کروں گا کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ فیجی بولی، اب کون ہے جو تیری آواز سے اپنی آواز بلند کرے؟ میں میدان کی طرف گیا اور وہ خنجر اٹھایا جس سے میں نے اس نوجوان کو قتل کیا تھا۔ خنجر لے کر میں سردار کارا کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دیں۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس بستی کے تمام لوگ بے قصور ہیں اور سردار کارا میرا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ سردار کارا نے جھک کر میرے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اعلان کیا، بستی کے لوگوں، میں انکار بونا کی سرپرستی میں اس راستے پر جاؤں گا جہاں افریقہ کی تقدیر کا پھول کھلنے والا ہے۔ بستی کے لوگ خوشی سے ناچنے گانے لگے۔ فیجی اور ڈیکا کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ مجھے لے کر چل پڑے۔ بستی کے لوگ ہمارے پیچھے تھے۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک بلند جگہ پر خیمے لگا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تا حد نگاہ تک مشعلوں کا شہر آباد ہو گیا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا، اب سرزمین افریقہ میں میری قبر ہی بنے گی، میں یہاں سے قیامت تک نہیں نکل سکوں گا۔ رات کو فیجی میرے خیمے میں آئی۔ قاسم وجدان، تمہیں مبارک ہو، بالآخر تم اس منزل میں داخل ہو رہے ہو جو سکون کی منزل ہے۔ اب وہ تمہاری ہوگی، تمہاری اطاعت شعاری کرے گی، تم دیکھو گے دنیا کی تمام حسینائیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ میں نے کہا، فیجی تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ جب میں نے انجیلا اور انجنا کے خون سے غسل کیا تو امید تھی کہ تم لوگوں کو پاس پاؤں گا، لیکن تمہیں نہ پا کر مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ فیجی بولی، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے؟ ہماری نگاہ افریقہ کے تمام خطوں پر تھی، جہاں جہاں ہمارے مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان سب کی خواہش تھی کہ مقدس دیوی کا رشتہ ان کی بستی کے کسی نوجوان سے ہو۔ اس بستی کے کاہن اعظم اور سردار کارا کے ذہن سے یہ خط نکالنا ضروری تھا، لہٰذا ہم نے اسے موقع دیا کہ تم یہاں پہنچو، وہ لوگ تمہیں گرفتار کریں، تمہاری خوبیوں، خامیوں اور تمہاری طاقت سے خود واقف ہو جائیں۔ انہیں پورا موقع مل گیا، اس طرح ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اگر یہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ تمہیں دل سے انکار بونا قبول نہ کرتے، ان کے دل میں بدگمانی رہتی۔ قاسم، بات یہ ہے، جب صدیوں کے بعد دیوی موشمبا کی آمد کا اشارہ ہوتا ہے تو صحرائے اعظم میں رہنے والے تمام قبیلے چھان بین کرتے ہیں
کہ کون سی لڑکی ہے جسے موشمبا کی ماں بنایا جائے اور کون سا لڑکا ہے جس سے اس لڑکی کو بیاہا جائے۔ جب چناؤ ہو جاتا ہے تو ان کی خصوصی پرورش کی جاتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں اشارے موصول ہوتے ہیں۔ اس بار ہمیں جب دیوی موشمبا کے ظہور کا اشارہ ملا تو صحرائے اعظم کے تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب کلایا نے ہم سے انحراف کیا، چونکہ اشارہ تمہاری طرف کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں سے بہت کچھ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ جب سے تم افریقہ آئے ہو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم تمہارے پیچھے نہ ہوں۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم خطرات سے کس حد تک نمٹنے کی طاقت رکھتے ہو، لہٰذا بہت سے مواقع پر ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، اور جہاں کہیں ناگزیر ہوا ہم نے تمہاری مدد کی۔ یہ تمہاری قوت برداشت اور تمہاری صلاحیتوں کا امتحان تھا۔ لیکن فیجی، ایک بار تو میں تمہاری دنیا سے نکل ہی گیا تھا۔ اگر تم سیاہ پتھر چوری کر کے تو راز کو بے بس کر کے مجھے قابو نہ کرتی تو شاید میں دوبارہ افریقہ نہ آتا۔ فیجی بولی، ہاں، یہ ہمارے لوگوں کی غلطی تھی جنہیں تمہاری نگرانی پر متعین کیا گیا تھا۔ ان سب کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔